حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہم اہل بیت اللہ کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کا خزانہ، حکمتوں کا چشمہ ہیں، کتاب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں نفیس آیتیں اتری ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں نفیس آیتیں اتری ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے خزانے ہیں۔ اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اگر خاموش رہتے ہیں تو کسی کو بات میں پہل کا حق نہیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام ہی وہ نقطۂ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کو ہم سے آ کر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والے کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام اس شخص کی مانند اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس نے غیب کی چیزوں کو دیکھ لیا ہو اور وعدہ کی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہو چکا ہو، ایسا ایمان جس کے خلوص نے شرک کو اور یقین نے شک کو دور پھینک دیا ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، جب ایک ڈوبتا ہے تو دوسرا ابھر آتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر امانت دار اور اس کی مملکت میں حق قائم کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہی ذریعہ ہماری دوستی رکھنے والا نجات پائے گا اور ہمارے ہی ذریعہ ہم سے دشمنی رکھنے والا ہلاک ہوگا۔ ہم اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جو براہ راست اللہ کی نعمتیں لے کر پروان چڑھتے ہیں اور دوسرے ہمارے احسان پر پلے ہیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام علم و معرفت کے دروازے اور شریعت کی روشن راہیں ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہم اہل بیت علیہ السلام حلم و بردباری کے دروازے، اندھیروں کے لیے اجالے اور امتوں کے لیے روشنی ہیں۔ جس نے ہم اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کی، اس نے اپنے رب کی اطاعت۔ جو ہماری کشتی کے سوا کسی اور کشتی پر سوار ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ جو شخص ہمارے طریقہ پر چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور جو ہمارے طریقہ سے پیچھے ہٹا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ جو ہم سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ اگر کوئی پتھر سے محبت کرے گا تو خدا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اس کو بلائے گا۔ سب سے بڑی دشمنی ہم اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم پر لازم اور ضروری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے محبوب ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ جو ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے اسے فقر کا لباس پہننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم خدا کی نعمتوں پر اسی طرح حمد کرتے ہیں جس طرح اس کے امتحانوں پر ثنا و شکر بجا لاتے ہیں۔ اپنے اماموں اور پیشواؤں کی اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے گواہ اور اللہ کے پاس تمہاری سفارش کریں گے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت خدا کی معرفت اور خدا کی معرفت ہماری معرفت پر منحصر ہے۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے اس میں کبھی شک نہیں کیا، نہ میں نے جھوٹ کہا، نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی، نہ میں خود گمراہ ہوا نہ مجھے گمراہ کیا گیا۔
مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ ہمیں نورانیت کے ساتھ پہچان نہ لے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کوئی مومن تم سے دشمنی نہ رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے گا۔ آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سورج کے ایک دن کا راستہ۔ اگر میں مومن کی ناک پر تلواریں لگاؤں کہ وہ مجھے دشمن رکھے تو بھی وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا۔ اگر میں دنیا کی تمام دولت بھی منافق کے آگے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھے دوست رکھے تو بھی وہ مجھے دوست نہ رکھے گا۔ یہ بات مجھے ناپسند ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں حد سے بڑھ چڑھ کر تعریف پسند کرتا ہوں اور مجھے اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ میں ایسا نہیں ہوں۔ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی زیادتی غلط راہ پر لگا دے گی، اور ایک میرے مرتبہ میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ دشمنی حق سے بے راہ کر دے گی۔ کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی تعریف کی تو فرمایا، اے اللہ، تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو میں جانتا ہوں۔ اے خدا، جو ان لوگوں کا خیال ہے مجھے اس سے بہتر قرار دے اور میری ان غلطیوں کو بخش دے جن کا انہیں علم نہیں۔ ایک منافق نے منہ پر آپ علیہ السلام کی تعریف کی تو جواب دیا، جو تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں اور جو تمہارے دل میں ہے میں اس سے زیادہ ہوں۔ میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، اور دوسرا وہ جو اپنے معاہدہ کا پابند نہ ہو۔ خدا گواہ ہے کہ اگر مجھے تمام ملکوں کی حکومت تمام زیر آسمان دولتوں کے ساتھ دے دی جائے اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ کسی چیونٹی پر صرف اس قدر ظلم کروں کہ اس کے منہ سے اس چھلکے کو چھین لوں جو وہ چبا رہی ہو، تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ میری طرف سے جو ہدایت ہو رہی ہے در حقیقت اللہ کا پیغام ہے۔ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، بیشتر اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ میرے جسم پر خدا کی مضبوط سپر ہے، جب میری موت کا وقت آئے گا یہ سپر مجھ سے دور ہو جائے گی۔